بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضیلت الشیخ قاری علی بن عبد الرحمن الحذیفی۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں کسی نماز کی ادائیگی ایک مسلمان کے لیے بذات خود بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے، لیکن مشاہدہ ہے کہ کسی جہری نماز تکبیر تحریمہ میں شیخ الحذیفی کی آواز سن کر نمازیوں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں کہ آج کے دن ان کی زبان سے قرآن سن کر نماز کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون۔ شیخ الحذیفی کا شمار عالم اسلام کے نامور قرۂ کرام میں ہوتا ہے۔ ان کی تلاوت پوری دنیا میں نشر کی جاتی اور سنی جاتی ہے۔ شیخ الحذیفی کا آہستہ اور ترتیل کے ساتھ تلاوت قرآن کا طریقہ بہت ہی معروف ہے، جسے بہت سنا جاتا ہے۔ شیخ الحذیفی مسجد نبوی کے سب سے سینئر امام اور خطیب ہیں، اور رسول خدا کی قائم کردہ مسجد قباء کے بھی امام رہ چکے ہیں، جہاں اب ان کے بیٹے شیخ احمد الحذیفی امام ہیں۔ 1399 ہجری میں شیخ الحذیفی کو مسجد نبوی میں امام و خطیب مقرر کیا گیا۔ اس کے بعد 1401 ہجری میں شیخ الحذیفی کو مسجد الحرام کا امام مقرر کیا گیا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ 1402 ہجری میں شیخ الحذیفی کو مسجد نبوی کا امام و خطیب مقرر کیا گیا۔ اس تاریخ سے مستقل آج تک امام و خطیب کے عہدے پر فائز ہیں۔ شیخ الحذیفی کی ریکارڈنگ سن کر متعدد افراد قرآن کریم حفظ کر چکے ہیں، جن میں الجزائر کی 72 سالہ خاتون حاجیہ ختیجہ بھی شامل ہیں۔ رمضان المبارک میں تکمیل قرآن کے موقع پر مسجد الحرام میں شیخ سدیس اور مسجد نبوی میں شیخ الحذیفی دعا کرواتے ہیں، جس میں دنیا بھر سے لاکھوں افراد شریک ہوتے ہیں۔ لیکن اس سال شیخ الحذیفی مسجد نبوی میں نماز تراویح اور نماز تہجد کی امامت نہیں کرائیں گے۔ اس کے بدلے اس کے بیٹے شیخ احمد الحذیفی نماز اور تراویح، نماز و تہجد کی امامت کروائیں گے۔